جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ کہتے ہیں نا جی، جب عقلوں پہ پردے پڑتے ہیں نا تو بس یہی حال ہوتا ہے جیسے آج کل نون لیگ کا ہوا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بغیر تیاری کے گورنمنٹ لے لی اور اب آگے یہ پھنسے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ سامنے ان کو استعمال کیا اور یہ ہو گئے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت کسی قسم کا کوئی اکانومی میں گورنمنٹ کا کنٹرول نظر نہیں آ رہا، اور معیشت کے نام پہ یہ جب سے آئے ہوئے ہیں ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، چاہے وہ بجلی پہ ہے، گیس پہ ہے، پیٹرول پہ ہے، ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک دم 240-45 پہ چلا گیا، پھر اب وہ نیچے 215 پہ آ گیا، پھر کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے بالکل یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جیسے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا بندہ تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے۔ ان کا وہ حساب ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پراپر پلاننگ ان کی نظر نہیں آ رہی، بس اسی طرح ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اب ڈالر کی پوزیشن یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، وہ تو ایک مافیا کے کنٹرول میں ہے، وہ جب مرضی ریٹ بڑھا دیتا ہے، جب مرضی کم کر دیتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ان کا ابھی تک پراپرلی لگا نہیں ہے اور ان کو ڈالر پہ کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے، اور ڈالر جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے نا وہ کافی زیادہ سمگل ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے سمگلنگ کا جو معیار ہے یا جو سسٹم ہے، پوری کی پوری گاڑیاں پورے کے پورے ٹرک سمگل ہو کے آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور یہ ڈالر کیا چیز ہے، یہ تو ظاہر ہے 2-3 کاپیاں جیب میں ڈالنی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہاڑوں سے ادھر ادھر جانے کا، تو یہ ہو رہا ہے۔ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور نہ یہ کسی طرح کنٹرول ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈالر کو فوری طور پہ اپنے کنٹرول میں کرے، اور ترکی کی طرح پاکستان میں اگر ضرورت نہیں ہے تو عام لوگوں کے پاس ڈالر کا کیا کام ہے؟ عام لوگوں کے پاس ڈالر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فوری ڈالر جو ہے پاکستان میں بین کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ صرف بینکس کے پاس ہونا چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی منی چینجر کوئی کچھ نہیں، ڈالر بینک کریں سارا کچھ۔ کسی کو اگر ضرورت ہے، اس کے باہر ویزا لگا ہوا ہے، پاکستان سے باہر کہیں جانا ہے جیسے کسی زمانے میں ملتا تھا، اس کی ایک ہو جائے کہ وہ جتنا لینا چاہے وہ بینک سے اس کو مل جائے، اسی طرح ہی ڈالر کنٹرول ہوگا۔ ویسے تو یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ابھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں کبھی ریٹ نیچے آ جاتے ہیں، پراپرلی کوئی بزنس مینج نہیں ہو پا رہا۔ جب تک ڈالر کو یہ پراپر کنٹرول نہیں کریں گے، اس کی ایک ریٹ کو 1-2 سال تک کے لیے اس کو فکس نہیں کریں گے انٹر بینک کے ریٹ کو، تو یہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی، کوئی اس طرح بزنس نہیں ہوگا، داؤ ہی لگے گا جس کا جب بھی لگ جائے۔ تو اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے، داؤ ہے، بس داؤ لوگ لگا رہے ہیں، جس کے پاس ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہے، بس وہی کر رہے ہیں اس ملک میں جو کر رہے ہیں، باقی تو بیچارے سارے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو میری نواز شریف صاحب سے اسپیشلی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں چھلانگ لگائی دی ہے نا جی، تو مہربانی کر کے اپنے جو پراپر ٹیم ہے آپ کی، جو کہ بڑی نظر آ رہی تھی کہ آپ کے پاس بڑی ٹیم ہے، وہ بھی آپ نے ایک ہوا جو تھا یا جو ایک پرسیپشن تھی نا لوگوں کے ذہن میں کہ آپ کی بڑی ٹیم ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے خراب کر لی یہ اس طرح گورنمنٹ لے کے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ لوگ جو ہیں فوری طور پہ صوبوں کے ساتھ اسپیشلی پرویز الہی کے ساتھ اپنے حالات کو ٹھیک کریں، پالیٹکس کو فی الحال پیچھے چھوڑیں اور اکانومی کو آگے رکھ کے سارے نظام کو ٹھیک کریں اور اپنی ٹیم بھیجیں، اپنی ٹیم پوری کریں۔ میرا نہیں خیال کہ خالی یہ مفتاح کے مطلب وہ ان کو خالی اکیلے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اسحاق ڈار کو بیچ میں بھیجیں، کچھ نہیں ہو جاتا۔ پہلے بھی ان کی تیاری تھی، آئے اسلام آباد میں آئے اور آ کے اس کو سنبھالیں، اس کو دیکھیں اگر سنبھال سکتے ہیں تو، ادروائز تو یہ ہے کہ بس وہ آپ نے اپنے کیے کرائے پہ سارے پہ پانی پھیر دیا ہوا ہے، تو اس کا حال تو بس یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں تو آپ آ کے اس کو سنبھالیں اور پورے صوبوں کے ساتھ اپنا کنسنسس پیدا کریں، ڈالر کو کنٹرول کریں۔ ڈالر بہت زیادہ سمگل ہو رہا ہے، اب آگے تو یہ ہوتا تھا نا جی ایئرپورٹس کے ذریعے چلے جاتا تھا، اب اس ذریعے جا رہا ہے افغانستان کے ذریعے، تو اس پہ ذرا دیکھیں، اس پہ نظر رکھیں، اس پہ دیکھیں اگر بچ سکتے ہیں پاکستان کو تو اس طریقے سے بچائیں۔ باقی یہ جو اشرافی ہے اس کو بھی پوری عوام کے ساتھ شامل کریں، جو آپ پیٹرول بڑھایا ہے جو کہ نہیں بڑھانا چاہیے تھا، ہر بندے کو اس کی تکلیف ہے کہ جب سارا کچھ دنیا میں سستا ہو رہا ہے تو آپ نے کیوں بڑھا دیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ انڈیا میں مہنگا ہے اور بنگلہ دیش میں مہنگا ہے، آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے، آپ نے دیکھیں نا کہ آپ نے اس کو کیا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اور ساری چیزیں جو ہیں نا
اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے ریلیٹڈ ہے، اس سب کو کنٹرول کر کے اس نظام کو چلائیں. اور عوام جو ہے نا کافی زیادہ دقت میں ہے، کافی زیادہ ٹینشن میں ہے. تو دیکھیں اس کو کس طرح سنبھالنا ہے. چلیں جی، اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.